السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کارواں کے سامعین، سدا خوش رہیں، خوشیاں سراب کا نصیب رہیں۔ میں بھی جانا ٹھوکر چھڑ دی، نال میرے کوئی چلے۔ جی تو سامعین، پیش خدمت ہے لبیک از ممتاز مفتی، قسط نمبر 19۔ ابو الاثر اور بت۔ حج سے واپسی پر ازراہ اتفاق جناب ابو الاثر حفیظ جالندھری سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے بڑے فخر سے کہا، آپ کو پتہ نہیں میں حج کرنے گیا تھا؟ ابو الاثر سرسری انداز میں بولے، ہاں اکثر لوگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، جانا بڑی بات ہے۔ ہنس کر جواب دیا، اہم بات یہ ہے کہ بخیر و عافیت لوٹ آؤ۔ میں نے کہا، آپ بھی تو گئے تھے حج پر؟ بولے، ہاں گیا تھا حج پر۔ پھر میں نے بات بڑھائی۔ ہنس کر پنجابی میں کہنے لگے، وہاں کوئی حج نہیں مفتی جی۔ حفیظ کی اس بات پر میں بہت حیران ہوا۔ حفیظ میرے دیرینہ کرم فرما ہیں۔ وہ عظیم شاعر ہیں۔ حفیظ میرے دیرینہ کرم فرما ہیں، وہ عظیم شاعر ہیں، مستند دانشور ہیں۔ ان کی شخصیت میں انفرادیت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ میں نے انہیں کئی ایک حیثیتوں سے دیکھا ہے، مداح کی حیثیت سے، ماتحت کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے، ساتھی کی حیثیت سے۔ اس لیے میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ ان کے منہ سے کوئی حج نہیں سن کر میں بہت حیران ہوا۔ پھر بات کھل گئی۔ حفیظ صاحب کی غیر مطبوعہ حج بیتی ہاتھ لگ گئی، جس سے انکشاف ہوا کہ حفیظ صاحب جاتے ہوئے ایک بت ساتھ لے گئے تھے۔ اپنی ڈائری کے پہلے 2 صفحات پر ابو الاثر لکھتے ہیں، مورخہ 21 جنوری 1935۔ صبح 5 بجے جاگا، رات بھر سو نہ سکا تھا، خیالات سے دماغ بھرا ہوا تھا۔ بستر بندھا رکھا تھا، سامان تیار تھا۔ 12 بجے رات تک والد صاحب، بیوی، بچیاں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا، جاؤ سو جاؤ، کیونکہ صبح تڑکے حج پر روانہ ہونے کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ وہ چلے گئے تو میں بھی لیٹ گیا، نیند نہ آئی۔ دل کی طرف خیال کیا تو ایک ذرہ برابر بھی تشویش نہیں تھی۔ میں نے دل سے پوچھا، اے دل، کیا تو اس مقدس سفر سے گھبراتا ہے؟ دل نے کہا، نہیں۔ میں نے سوال کیا، کیا تجھے اس بات کا خیال ہے کہ چونکہ میں نواب صاحب بہادر پور کی میت میں جا رہا ہوں، اس لیے شاید خداوند تعالیٰ کی عبودیت کے اظہار کا حق کما حقہ ادا نہ ہو سکے گا؟ دل نے جواب دیا، تمہیں ساتھ لے چلنے کا جو احسان کیا ہے، اس کی شکر گزاری کے سوا اور کسی قسم کی تعظیم نہ کی جائے گی، جس سے روح کو کسی انسان کے سامنے جھکنے کی شرمساری ہو۔ ظاہر ہے کہ حفیظ نے یہ خود محسوس کر لیا تھا کہ وہ ایک بت کی میت میں جا رہے ہیں۔ اگرچہ حفظ سے ما تقدم کے خیال سے
انہوں نے شعوری طور پر اس کا اعتراف نہ کیا۔ ڈائری کے دوسرے صفحے پر بات کھل کر سامنے آ گئی ہے، ملاحظہ ہو۔ مورخہ 22 جنوری 1935۔ نواب صاحب کے پبلسٹی افسر نے مجھ سے کہا، کیا آپ رخصتی کے وقت کچھ پڑھیں گے؟ میں نے جواب دیا، مجھ کو اس کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی کہ ایسا ہوگا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید وقت پر کوئی نواب مجھ سے کہہ بیٹھے، اس لیے میں نے اسی وقت چند شعر جوڑے۔ مدینے کو چلا ہے قافلہ امام والوں کا، رہے حق میں سرے تسلیم خم ہے شان والوں کا۔ ہوا ثابت کہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے اس کا، کہ سر صادق محمد کارواں سالار ہے جس کا۔ مجھ میں اور حفیظ صاحب میں چنداں فرق نہ تھا، ہم دونوں ہی بت پرست تھے۔ میں نے خانہ خدا کو بت بنا کر اللہ کو اس کی اوٹ میں مقید کر رکھا تھا، اور حفیظ صاحب نواب صاحب کو بت بنا کر ساتھ لے گئے تھے۔ وہ جہاں بھی پہنچتے اپنے بت کو ایسی جگہ نصب کر دیتے کہ سب کچھ اس کی اوٹ میں آ جاتا۔ خارجی اور داخلی۔ خارجی نگاہ سے دیکھا جائے تو حج ایک ریچول ہے، ایک رسم ہے، ایک جمناسٹک ہے، ایک قواعد۔ کعبہ کے گرد پھیرے لو، 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑو، ظہر سے پہلے مکہ سے مینا تک پہنچو، وہاں ظہر اور مغرب کی نماز اکٹھی پڑھو، رات کا قیام کرو، اگلے دن غروب آفتاب سے پہلے عرفات پہنچو، وقوف کرو، غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ جاؤ، وہاں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھو اور کنکر چنو، سورج چڑھنے سے پہلے مینا روانہ ہو جاؤ، وہاں 3 دن شیطانوں کو کنکر مارو، پھر مکہ پہنچو، بال کٹواؤ، خانہ کعبہ کے پھیرے لو، اور بس اللہ اللہ خیر صلہ۔ حاجیوں کے حج قبول۔ تاریخ مکہ میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے دور جہالت میں جو حج کا ریچول ہوتا تھا، اس کی تفصیلات تقریباً ایسی ہی ہوتی تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ حج کی خارجی شکل میں تبدیلی نہیں ہوئی، داخلی پہلو کے لحاظ سے عظیم تبدیلی عمل میں آئی ہے۔ خارجی شکل پہلے بھی ایک جمناسٹک کی تھی، اب بھی ہے۔ اگر آپ ارکان حج کو پورا کریں اور باقی وقت مسلسل تاش یا شطرنج کھیلنے میں بسر کر دیں تو بھی آپ کا حج فسخ نہیں ہوگا۔ اگر آپ خارجی طور پر ارکان حج ادا کرتے رہیں اور ذہنی طور پر کارہائے دیگر کے خیالوں میں مصروف رہیں تو بھی آپ کا حج فسخ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ داخلی پہلو کو اہمیت دیتے ہیں تو حج ایک کیفیت ہے، ایک جذبہ ہے، ایک سرشاری ہے، اور ہر وہ چیز یا خیال یا احساس جو اس کیفیت میں مخل ہو، دریچہ ہے، کھڑکی ہے، بت ہے۔ ممکن ہے ہم التزاماً دریچے اور کھڑکیاں کھولتے ہیں تاکہ کیفیت کی شدت دیوانگی کی شکل اختیار نہ کر لے۔ دریچے سے باہر اس لیے جھانکتے ہیں کہ دم لے کر آگے بڑھیں تاکہ سانس پھول نہ جائے۔
یہ بھی ممکن ہے کہ ان بتوں، کھڑکیوں اور دریچوں کی مدد سے شیطان ہمارا رستہ کاٹتا ہو۔ جب کیفیت کی تپش اس حد تک بڑھ جائے کہ کندن بن جانے کا خطرہ لاحق ہو جائے تو وہ کٹھالی میں سوراخ پیدا کر دیتا ہے۔ ایک برسبیل تذکرہ میں نے قدرت سے پوچھا میں نے کہا حج کیا ہے؟ کیا وہ داخلی کیفیت ہے یا خارجی رسم؟ حج اللہ کا حکم ہے، وہ بولے۔ وہ تو ہے، لیکن حکم میں لیکن نہیں ہوتے، قدرت نے کہا۔ ہر کلب کے اصول اور قانون ہوتے ہیں۔ اگر آپ کلب کے ممبر ہیں تو یہ قانون آپ پر عائد ہو جاتا ہے، کیونکہ اور کس لیے کی گنجائش نہیں رہتی۔ قدرت کا بھی جواب نہیں۔ جب چاہیں دانشور بن کر کیوں اور کس لیے کی بات چھیڑ دیتے ہیں، اور جب چاہیں مومن بن کر اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں۔ میں نے کوٹھے کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، کیا یہ ابن الوقتی نہیں کہ جب شکوک سے کام چلتا ہے تو یہ ذہن کی جیپ پر سوار ہو جاتے ہیں، جب ایمان سے کام نکلتا ہے تو پیدل چلنے لگتے ہیں۔ کوٹھے پر میرے سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی نہ تھا۔ خانہ خدا ویران تھا۔ نورانی بڈھا۔ پھر مجھے اس نورانی بڈھے کی آہو بکا یاد آ گئی۔ یہ 1959 کا ذکر ہے، جب حکومت پاکستان نے حج پر کڑی پابندیاں لگا دی تھی۔ ایک شام ایک سفید ریش بوڑھا کراچی کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے دروازے پر کھڑا دھاڑ دھاڑ کر رونے لگا۔ سیکورٹی پولیس کے سب لوگ دروازے پر اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے بڈھے کو ڈانٹا، اسے سمجھایا، اس کی منتیں کی کہ وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے دروازے پر شور و غوغا برپا نہ کرے۔ جو پولیس والے اسے سمجھاتے تو اس کی چیخوں میں شدت بڑھتی جاتی۔ پھر پتہ نہیں کس طرح وہ سفید ریش نورانی بڈھا پولیس کے ہاتھوں سے نکل کر دوڑ کر پریزیڈنٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا اور بیرونی صحن میں جا پہنچا۔ پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا، لیکن اس شکل و صورت میں اتنا تقدس تھا کہ پولیس کو ہمت نہ پڑی کہ گھسیٹ کر اسے باہر نکال دیں۔ سفید ریش نے پریزیڈنٹ ہاؤس کے صحن میں چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ شور و غل سن کر صدر ایوب باہر نکل آئے۔ انہوں نے پوچھا، بڑے میاں آپ کیوں چیخ چلا رہے ہیں؟ بڈھا ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا، اللہ کے واسطے مجھے حج پر بھجوا دیجیے، اللہ کے واسطے۔ بڈھے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صدر ایوب کے لیے اسلامی جذبات دھیمی آنچ پر عقل اور دانش کے مرکب سے کشید کیا ہوا معطر اور شفاف عرق تھا۔ اس معزز اور نورانی سفید ریش کے راب جیسے کثیف جذبہ حج کو دیکھ کر صدر ایوب حیران رہ گئے۔ انہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک رسم ریچول کے لیے یہ معزز محترم بوڑھا حواس باختہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان پر حیرت اس قدر غالب آ گئی کہ انہوں نے بوڑھے کو حج پر بھجوانے کے لیے خاص انتظامات کر دیے۔ میں نے قدرت سے پوچھا،
آپ کو وہ نورانی سفید ریش بڈھا یاد آیا؟ کیا وہ اس لیے چیخے مار مار کر حج کے لیے رو رہا تھا کہ اللہ کا حکم پورا کرے؟ ہاں یاد ہے، قدرت نے جواب دیا۔ کیا آپ کو ایڈوکیٹ صاحب کا حج یاد ہے؟ میں نے پوچھا۔ صدر ایوب: ایڈوکیٹ صاحب کے حج کی تفصیلات انوکھی تھی۔ ہوا یوں کہ ایڈوکیٹ کی ڈیوٹی لگ گئی کہ صدر ایوب کو خط لکھتے رہیں۔ کس نے ڈیوٹی لگائی، کیوں لگائی، اس کے متعلق مجھے علم نہیں۔ ایڈوکیٹ صاحب نے اپنے پہلے خط میں اپنی پوزیشن کی وضاحت کر دی۔ میں آپ کو خط لکھنے پر مجبور ہوں، چونکہ آپ کو خط لکھنے کی ڈیوٹی مجھ پر عائد کر دی گئی ہے۔ یقین جانیے، جس قدر میرے خط موصول کرنا آپ کو ناگوار گزرے گا، اسی قدر یہ امر میرے لیے ناگوار ہے کہ آپ کو خط لکھوں۔ ایڈوکیٹ صاحب نے صدر ایوب کو 100 سے کچھ زیادہ خطوط لکھے ہوں گے۔ الیکشن سے پہلے انہوں نے لکھا، یہ طرز عمل اختیار نہ کیجیے، کامیاب ہو جاؤ گے لیکن بے عزتی ہوگی۔ 1965 کے سیز فائر سے بہت پہلے انہیں خبردار کیا کہ سیز فائر نہ کیا جائے، اور اگر امر مجبوری ہو تو صرف چند گھنٹوں کے لیے۔ پھر تاشقند سے پہلے انہیں لکھا گیا کہ وہاں نہ جائیں، امر مجبوری ہو تو نمائندہ بھیج دیں، نہیں تو باعث تذلیل ہوگا۔ لیکن صدر ایوب نے اس کے برعکس کیا۔ ہائی لیول کانفرنس۔ پتہ نہیں کیوں 1966 میں ایڈوکیٹ صاحب اسی ڈیوٹی کے سلسلے میں حج پر تشریف لے گئے۔ وہاں سے انہوں نے صدر ایوب کو خط لکھا کہ یہاں مکہ معظمہ میں اللہ کے خاص بندوں کی ایک ہائی لیول کانفرنس ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی صدارت عام صدارت نہیں بلکہ عظیم ہے۔ صدر ایوب کو صلاحیتیں دی گئی تھیں، انہیں بہت سے موقع دیے گئے، لیکن وہ ذات سے ابھر کر جہاد کرنے کی اہلیت پیدا نہ کر سکے، لہذا انہیں الگ کر دیا جائے۔ جب ایڈوکیٹ صاحب اس کانفرنس سے باہر نکلے تو کسی نے پکارا، ایوب خان۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، وہ ایک لہیم شہیم مجذوب تھا، اس کے گلے میں سینکڑوں تعویذ لٹک رہے تھے۔ ایڈوکیٹ صاحب نے کہا، جناب میرا نام ایوب نہیں ہے۔ وہ بولا، اسے کہہ دیں بزدل نہ بنے، جہاد کرے، اور یہ لے، یہ اسے دے دینا، کہنا یہ پہن لے۔ مست نے گلے سے ایک تعویذ توڑ کر ایڈوکیٹ صاحب کو تھما دیا اور بولا، بزدلی چھوڑ کر جہاد کرے گا تو ایک موقع اور ملے گا، اگر یہ آخری موقع بھی کھو دیا تو بڑی دھول اڑے گی، بڑی تذلیل ہوگی، بڑی جگ ہنسائی ہوگی، جا اسے کہہ دے۔ ایڈوکیٹ صاحب نے یہ سب تفصیلات صدر ایوب کو لکھ دیں۔ صدر ایوب نے ناراض ہو کر ایڈوکیٹ صاحب کے پیچھے پولیس لگا دی۔ ایڈوکیٹ صاحب کا تو کچھ نہ بگڑا، لیکن ایوب خان کی صدارت کا تیر ضرور کمان سے نکل گیا۔ میں نے قدرت سے کہا، آپ کو ایڈوکیٹ صاحب کے حج کی تفصیلات یاد ہیں؟ ہاں یاد ہیں، وہ بولے۔ کیا وہ حج کے لیے گئے تھے؟ کیا حج میں ہائی لیول کانفرنس ہوتی ہیں؟ بتائیے حج کیا ہے؟ میں نے چلا کر قدرت سے پوچھا۔ اتفاق سے میر صاحب ادھر آ پہنچے
اور انہوں نے میرا یہ جملہ سن لیا، لو اور سنو۔ یہ چلاتے ہوئے پوچھ رہے ہیں حج کیا ہے، کس وقت پوچھ رہے ہیں، کس مقام پر پوچھ رہے ہیں، جب ڈرائیور سر پر کھڑا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ہمارا ڈرائیور پیچھے کھڑا کہہ رہا تھا، روانگی کا وقت ہو گیا ہے، گاڑی لے آیا ہوں، اور ہم حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ منا، ہزاروں بسیں اور موٹریں گھاؤں گھاؤں کر رہی تھیں، پہیے ساکت تھے، انجن گھرا رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، فضا پٹرول کی بو سے بوجھل ہو رہی تھی، زائرین کے دل دھڑک رہے تھے، جسم اور روح میں دھنکی بج رہی تھی، ہونٹوں پر لبیک لبیک کے نعرے تھے، سینوں میں جوار بھاٹا اٹھ رہا تھا، دلوں پر ایک بے نام احساس چھایا ہوا تھا کہ ابھی ابھی یہاں کچھ ہونے والا ہے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کوئی عظیم واقعہ، پر اسرار واقعہ، جس کی تمنا میں انہوں نے سال ہر سال بسر کیے تھے، جس کے لیے وہ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آئے تھے۔ اس وقت ہم 8 لاکھ زائرین حج کے لیے مینا جا رہے تھے۔ مینا مکہ معظمہ کا ایک مضاف ہے، جو مکہ معظمہ سے صرف 3 میل دور ہے۔ حج میں مینا کی اہمیت کی وجہ سے سعودی حکومت نے مکہ معظمہ سے مینا تک 1 ہفتہ اور فراخ سڑکیں بنا دی ہیں، تاکہ حج کے دوران زائرین کی ٹریفک میں سہولت ہو جائے۔ یہ جدید سڑکیں گھوم پھر کر مینا پہنچتی ہیں اور ایک دوسرے کے متوازی چلتی ہیں۔ ان کے ذریعے مینا پہنچنے کے لیے 6 میل کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے۔ انوکھا سفر۔ مینا کا سفر میرے لیے ایک انوکھا سفر تھا۔ 6-8 لاکھ آدمی 20-25 ہزار بسوں میں سوار تھے، 25,000 موٹر انجن غصے میں منہ سے جھاگ نکال رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، شور مچا رہے تھے، چلو چلو آگے بڑھو، لیکن 25,000 بسیں رکی کھڑی تھی، چلتی بھی تو چند ایک قدم چیونٹی کی رفتار سے آگے رینگتی اور پھر رک جاتی۔ کتنی عجیب، کتنی مزے کا خیز بات تھی کہ 3 میل کا سفر طے کرنے کے لیے زائرین موٹروں پر سوار تھے، اور یہ موٹریں چینٹی کی چال چل رہی تھیں۔ 3 میل کی مسافت 4-6 گھنٹوں میں طے ہو رہی تھی۔ پھر رک کے رہنے کی پریشانی الگ، انجنوں کا شور و غوغا الگ، اور پیٹرول کے بھباکے الگ۔ کتنی مزے کا خیز بات تھی۔ بسوں میں بیٹھے ہوئے زائرین کا جذبہ شوق بڑھتا جا رہا تھا کہ جلد منزل کو جا لیں۔ راستے کی رکاوٹیں انہیں مزمحل کر رہی تھیں، موٹروں کی رینگتی ہوئی رفتار ایک عجیب سی بے اطمینان تذبذب اور چڑ پیدا کر رہی تھی۔ اس ذہنی کتر پتر کو جھٹلانے کے لیے وہ لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے تھے، لیکن کوئی بھی حاضر نہ تھا۔ ان کے ذہن پہلے گیئر میں پھنسے ہوئے موٹروں کی طرح گھاؤں گھاؤں کر رہے تھے۔